قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں ایک بات لکھی ہے. کہتے ہیں میں ایک جگہ جا رہا تھا، ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، جھنگ کا ڈی سی تھے جھنگ کے. میں جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی بات صحابہ کو منوانی ہوتی تھی تو سیدۃ النساء سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جا کے عرض کرتے تھے، کوئی قاصد بھیجتے تھے اور وہ اپنے بابا سے عرض کرتی تھی. اور میرے آقا تو محبتوں کے انتہا تھے. بیٹی آئے اور کھڑے ہو جائیں اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیں اور بیٹی کے لیے فدا ہو جائیں اور ان کے بیٹوں کے لیے فدا ہو جائیں. اور ایک صحابی کہتے میں ملنے گیا، سردی کا موسم تھا، میرے حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی کملی. میں نے محسوس کیا کہ کملی کے اندر کچھ ہے. جب دیکھا تو دائیں طرف حسن تھے اور بائیں بغل میں حسین تھے. یہ مجھ سے ہیں، میں اس سے ہوں. یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. سوچو تو صحیح، جو آل رسول سے بغض رکھے گا اور جس سے اللہ بغض رکھ لے اس کا ککھ نہیں بچے گا. اس کی زندگی میں چین، سکون، محبتیں، مربتیں، وفائیں، دولت، عزت، ہر چیز ختم ہو جائے گی. نہ کرنا، خیال کرنا ہماری زندگی میں آل کے لیے عزتیں، عظمتیں، وقار، شان و شوکت ہو اور ان کے لیے زمانہ بھر کی باتیں سنیں، پر آل کے لیے ہمارے دل میں تاج محل کو کبھی خراش نہ آئے، کبھی خراش نہ آئے. یہ میں عمل بتا رہا ہوں وسیلے کا، یہ عمل بتا رہا ہوں. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا بتائی میں نے آپ کو. بتائیے دعا بتائی ہے، اور اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. اب جو اگلا عمل بتا رہا ہوں، میں نے قدرت اللہ شہاب کا تذکرہ کیا. کہنے لگے انہوں نے ایک عمل بتایا اور وہ یہی بتایا. میرے جی میں عجیب بات آئی. میں نے کیا کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے. نفل پڑھ کے میں نے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ ذرا ہدیہ ہے، قبول فرمائیں. اور اپنے ابا سے کہیں ایوب خان کے ہاں میرا فلاں کام ہے، وہ اس کے دل میں ڈال دے، اس کا موڈ بدل جائے، بادشاہ کا موڈ بدل جائے اور میرا کام ہو جائے. بس ہو گیا، ہو گیا. یہ آپ کو یاد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا درس میں، یاد ہے؟ کس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے، یاد ہے نا؟ یہ عمل عجب عمل ہے، عمل ہے، عجب عمل ہے. آپ کوئی نفلی چیز ہدیہ کر دیں، 2 نفل ہدیہ کر دیں، قرآن کی سورتیں ہدیہ کر دیں، درود پاک کی 1 تسبیح ہدیہ کر دیں، کلمے کی 1 تسبیح ہدیہ کر دیں، کسی غریب کو، مسکین کو کھانا کھلا کے سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، کوئی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس کی نیکی، اس کا ثواب بارگاہ میں ہدیہ کر دیں اور ہدیہ کر کے عرض کریں کہ میں آپ کے بابا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ فریاد پہنچا دیں. یہ سفارش بھی قبول ہے، شرک نہیں ہے. کیوں یہ شرک ہے؟ نہیں ہے. یہ میں اپنے اکابر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے. ہدیہ کر دیں، ہدیہ کر دیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کام بنے. ایک مائی مجھ سے کہنے لگی، بیٹیاں کے لیے دیکھتی تھی، پریشان ہوتی تھی، جب سے میں نے یہ عمل کر دیا میرے گھر میں تو رشتوں کی چھاؤں ہو گئی ہے، اب پریشان ہوں کس کو دوں اور کس کو نہ دوں. پہلے یہ تھا کہ کون آئے گا اور میں سوچتی تھی جو بھی آئے گا بس جیسے ہوگا کر لوں گی، بیٹیوں کے نصیب اور مقدر. کہنے لگے اب تو عالم یہ ہے کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، رشتوں کی چھاؤں ہو گئی ہے. اب مجھ سے کہنے لگی کیا کروں؟ میں نے کہا یہ عمل کرتی رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ یہ عمل پیش ہے، جہاں تیرے لیے خیر ہو وہ کرا دے، جہاں تیرے لیے شر ہو وہ ہٹا دے. اور ایسے ہی ہو رہا. میں نے کہا جس عمل نے یہاں پہنچایا ہے وہی عمل آگے لے کر جائے گا، جس عمل نے یہاں پہنچایا ہے وہی عمل آگے لے کر جائے گا. اس عمل سے آگے برکتوں کے، خیروں کے، عزتوں کے اور فیضان کے انشاءاللہ دروازے کھلیں گے. اسی عمل سے فیضان اور راحتوں اور برکتوں کے دروازے کھلیں.